اللہ الرحمن الرحیم۔ چلیے آج ہم اپنے پیر سرکار سیدنا مرشدنا غوثنا غیاثنا مغیثنا میرا محی الدین شیخ عبدالقادر جیلانی غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقالات جو فتوح الغیب کی صورت میں ہمارے سامنے ہے، اس کا جو ہے 29واں مقالہ ہے، مقالۃ التاسع والعشرون، 29 مقالے کے جو ہے کا بیان پڑھیں گے، جس کا ترجمہ محقق وقت علامہ حضور سیدنا شاہ عبداللہ محدث دہلوی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اب یہ مقالہ ہے، اس کا عنوان مترجم شاہ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کا عنوان دیا ہے کہ فخر کفر کے قریب کر دیتا ہے۔ فخر کفر کے قریب کر دیتا ہے، یعنی افلاس، تنگ دستی، غربت، وہ انسان کو جو ہے کفر کے قریب کر دیتی ہے۔ تو اس کے بارے میں فرمایا کہ حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی قریب ہے کہ فخر کفر میں گرنے کا سبب بن جائے کی تشریح میں فرمایا کہ جب بندہ اللہ پر ایمان لے آئے اور اپنے تمام امور، اپنا تمام کام اس کے سپرد کر دے اور یہ یقین کر لے کہ رزق آسان کرنے اور پہنچانے والا وہی ہے جو اسے ملا ہے، وہ غلطی سے کسی اور کے پاس نہیں جا سکتا، اور جو حاصل نہیں وہ حاصل نہیں ہو سکتا، یعنی جو کچھ اس کے نصیب و مقدر میں ہے وہ اسے مل کر ہی رہے گا، خواہ یہ طلب کرے یا نہ کرے، اور جو اس کے نصیب میں نہیں ہے یہ جس قدر بھی طلب کرے وہ حاصل نہیں ہوگا۔ پہلے اعتقاد کا فائدہ یہ ہے کہ جو کچھ حاصل ہو اسے اپنے قوت بازو اور ذاتی کوشش کا مرہون منت نہ جانے۔ یہ جنون میں مت پڑ جاؤ کہ یہ میری محنت سے، میری عقل سے، میرے علم سے، میری دانش مندی سے ملا، نہیں، جو بھی ہوتا ہے وہ اس کے فضل سے ہوتا ہے۔ یہ ایمان رکھو، اپنے زور بازو، اپنی عقل، اپنے علم، اس کے اوپر بھروسہ زیادہ مت کرو، اس کے فضل کے اوپر، اس کے کرم پہ بھروسہ کرو۔ تو بولے یہ مت جان۔ اور دوسرے اعتقاد کا مفاد یہ ہے کہ جو حاصل نہیں ہوا اس پر افسوس نہ کرے، ٹھیک ہے؟ اور بندہ مومن اس پر یقین رکھتا ہے کہ اللہ سے ڈرنے والے کے لیے وہ تمام تنگیوں اور سختیوں سے آسانی کی راہ پیدا کر دیتا ہے۔ جو خدا سے ڈرتا ہے اس کے لیے تمام تنگیوں اور آسانیوں سے اللہ تعالیٰ اس کی آسان فرما دیتا ہے، اور وہاں سے رزق دیتا ہے جس کا گمان تک نہ ہو۔ جو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ بندے کا یہ اعتقاد رنج و بلا سے عافیت و سلامتی کی حالت میں ہوتا ہے۔ اب یہ اعتقاد کب پیدا ہوتا؟ جب انسان رنج و بلا سے چھٹکارا اور سلامتی اگر اس کو جب نصیب کرنا ہوتی ہے تو جب اس کو یہ اعتقاد پیدا ہو، ورنہ وہ ہمیشہ اپنی دنیا کے، اپنے نفس کے جھگڑوں میں ملوث رہتا ہمیشہ۔ تو جب یہ اعتقاد پیدا ہو گیا تو کیا ہوتا؟ آپ کو رنج سے، مصیبت سے، ہر ایک سے آپ کو سلامتی مل جاتی، اب یہ جھگڑوں سے آپ آزاد ہو جاتے۔ پھر اللہ تعالیٰ اسے آزمائش اور فخر میں مبتلا کر دیتا ہے، تو وہ گریہ زاری کے ساتھ، یعنی آہو بکا، رونے پلانے کے، گریہ زاری کا مطلب یہ ہے کہ رونا پڑا، مگر رونا پکا ایسا نہیں کہ غم کی، درد کی وجہ سے نہیں ہے، وہ تیری دوری کی وجہ، تیری قربت کی، تیرے سے دوری ہے، تیرے سے قربت نہیں ہو رہی، وہ رونا پلانا کے ساتھ خدا سے سوال شروع کر دیتا ہے۔ لیکن اللہ اس کی تنگی دور نہیں فرماتا،
تو بندہ خدائے قدوس کے بارے میں پہلے اعتقاد سے برگشتہ ہو کر ورطہ کفر میں جا گرتا ہے۔ پہلے کیا کرتا؟ دعا کر لیتا۔ اب جب دعا اس کی قبول نہیں ہوتی، مصلحت تو نہیں جانتا نا اللہ کی، جب اللہ کی مصلحت نہیں جانتا تو اب وہ دعا قبول نہیں ہوتی تو اب اس کے اعتقاد میں خلل پڑ جاتا۔ اب اعتقاد میں خلل پڑ گیا، اس کے زبان سے استغفر اللہ سے کلمات نکل جاتے کہ بھئی کیا اتنا کر رہا ہوں، عبادت کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کرم نہیں کر رہا، رحم نہیں کر رہا، میرے پہ نظر نہیں کر رہا، میری طرف نہیں دیکھ رہا۔ اب یہ اعتقاد کی طرف چلے جاتا ہوں۔ اب یہ اعتقاد اللہ سے تم کو دور کرتے چلے جاتا، اللہ سے دور کرتے چلے جاتا۔ واضح رہے کہ اس مذکورہ حدیث کی تقریر و توضیح یوں بھی ہو سکتی ہے کہ بندہ آغاز میں ہی فخر آزمائش میں مبتلا ہو کر کفر و انکار کے گڑھے میں جا گرے، لیکن حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی تقریر اس طرح فرمائی ہے کہ غنا کے بعد یعنی تونگری کے بعد فخر میں مبتلا ہوا، کیونکہ اس صورت میں کفر کے گڑھے میں گرنے کا امکان زیادہ ہے۔ فرماتا تو اس وقت پیغمبر خدا کا یہ قول ثابت ہو جاتا ہے کہ قریب ہے کہ فخر کفر بن جائے، کہ تمہاری مایوسی، تمہارا فخر، تمہاری بھوک، تمہاری پیاس، تمہاری لالچ، تمہاری تڑپ کہ تم کو کفر کی طرف نہ لے کے چلے جائے۔ مگر جس کسی پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ مہربان ہو جاتا ہے تو اس سے آزمائش اٹھا لیتا ہے، جس کی وجہ سے بے صبری و بے قراری کا مظاہرہ کرتے ہوئے بے قراری کا مظاہرہ کرتے ہوئے کفر و ضلالت میں گرنے کا امتحان تھا، وہ اٹھا لیتا، اس سے وہ آزمائش سے انہیں آزاد ہو جاتا، تو وہ عنایت و تونگری سے نواز کر شکر اور حمد و ثنا کی توفیق دے دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اسے تمام عمر عافیت و غنا کی اسی کیفیت میں رکھتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی شخص کو آزمائش میں رکھنا چاہتا ہے، یعنی فتنے کے لغوی معنی ہے پگھلانے اور صاف کرنے کے لیے تیل کو آگ پر رکھنا، اور آگ پر رکھے ہوئے تیل کو مفتون کہتے ہیں، تو آزمائش میں رکھنا چاہتا ہے تو ہمیشہ اس سے فخر و بلا میں رکھتا ہے، یہاں تک کہ اس کے ایمان کی مدد منقطع ہو جاتی۔ تو خدا پر اعتراض کر کے جہالت، بخل اور سفاہت کی تہمت لگا کر اور وعدے الہی میں خلاف ورزی کا شک کر کے کافر ہو جاتا۔ دیکھیے کافر سے مراد، جب یہاں پر ان بزرگوں کی تعلیمات میں جب یہ ایسے لفظ آتے ہیں کافر سے مراد، یعنی وہ شرعی کافر نہیں ہے جس کے بارے میں قرآن کا حکم ہے کہ وہ دوزخی ہے۔ یہاں پر کفر سے مراد یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کے انعامات کا انکار کرے، اس کے احکامات کا انکار۔ کفر کا مطلب ہوتا ہے انکار کرنا، تو چونکہ کافر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید کا منکر ہوتا ہے، تو اب مسلمان اللہ کے کرم سے یہ ہے کہ وہ توحید کا تو منکر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے رب ہونے کا تو منکر نہیں ہوتا، اللہ کا کرم ہے اس کا، مگر اب جہاں اس کے احکامات کا منکر ہوتا، اس کے احکامات کو صحیح طریقے سے، تو اسی لیے ایک کفر جلی ہوتا ہے، ایک کفر خفی ہوتا، وہ کفر کھلا ہوا ہے، اور ہم سے جو کفر ہوتے ہیں وہ کفر خفی ہوتے ہیں کہ اللہ معاف کرے، پتہ نہیں دن میں کتنے بار ایسے حالات سے ہم گزرنا پڑتا جہاں پر جو ہے وہ کفر خفی کا اطلاق ہم پہ ہو سکتا ہے، اللہ اپنے کرم سے ہم کو معاف فرمائے۔ شک کر کے کافر ہو جاتا ہے، تو اسی حالت کفر میں آیات ربانی کا اور اپنے رب پر ناراضگی کی حالت میں مر جاتا ہے۔ اللہ اکبر، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے مظلوم و مکروب کی اعانت اور دعا کی قبولیت کا وعدہ کر رکھا تھا، جو کہ اللہ تعالیٰ کی کمال قدرت و رحمت اور شمول علم و حکمت پر دلیل ہے،
اور وعدے الہی کے سچ ہونے پر قرآن ناطق ہے۔ تو اگر اس چیز کے اوپر اگر اس کو ایمان نہیں رہا تو وہ کفر کی حالت میں مر جاتا۔ اسی حقیقت کی طرف رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن لوگوں میں سب سے زیادہ سخت عذاب اس پر ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی احتیاج اور آخرت کے عذاب میں مبتلا رکھا۔ ایسے فخر سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کی پناہ مانگی، اور ہم بھی خدا کی پناہ چاہتے ہیں۔ تو کیا مطلب یہاں پر کہ دنیا کی احتیاج اور آخرت کے عذاب میں مبتلا رکھا۔ تو اب جب اس قسم کا اگر آپ کا جب عقیدہ ہو جائے گا تو آپ دنیا میں بھی محتاج رہیں گے اور آخرت میں بھی عذاب کا مستحق۔ اب دیکھیے یہاں پر فخر سے مراد کیا ہے؟ غربت، افلاس، تنگ دستی، وہ ہے، اور وہی معنی۔ اب یہ چیزیں کیا ہے، یہ ہماری اگر انسان کی سمجھ میں آ جائے تو میرا یہ دعویٰ ہے کہ الا ماشاء اللہ کوئی آدمی رزق کے لیے پریشان نہیں ہوتا۔ یہ تمام غریبی اور یہ فقیری، یہ تمام چیزیں جو ہمارے ساتھ اطراف جو گھیرے ہوئے ہیں، یہ ہماری خواہشات کی نامکمل ہونے پہ ہے۔ ہمارے خواہشات کی تکمیل نہیں ہونے کی وجہ سے ہم کو بول رہے ہیں کہ بھائی ہم غریب ہیں، ہم پریشان حال ہے۔ نہیں، کیونکہ آپ خواہشات کو جو ہے اپنے سر پہ بٹھا لیے، ورنہ اگر ایک روٹی اور دال مل جائے آپ کے لیے پیٹ بھر گیا، آپ کا ایک ٹائم کا کھانا ہو گیا۔ تو 2 روٹی مل گئے، 4 روٹی مل گئے، دال مل گئی، کچھ سبزی مل گئی، کچھ ہو گیا، چھوٹا موٹا کچھ ہو گیا، تو آپ کی زندگی آپ کے رزق کا مسئلہ تو حل ہو گیا۔ مگر ہمارے لیے اب مسئلہ رزق کا نہیں رہا، ہمارے لیے تکمیلات، خواہشات کی تکمیلات سے اللہ کے انعام، اب اللہ کے کرم کو اب توڑ رہے ہیں ہم، کہ میرے پاس گھر نہیں ہے، میرے پاس گاڑی نہیں ہے، میرے پاس فریج نہیں ہے، میرے پاس اے سی نہیں ہے، میرے پاس۔ اب یہ ہمارے لیے اللہ کا امتحان کی یہ سبب بنا ہے۔ اب اللہ کی نعمتوں کو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ میرے پاس گاڑی نہیں ہے، ان کے پاس گاڑی ہے تو لہٰذا ان پہ کرم زیادہ ہے، میرے پاس کرم، یہ معیار کر دیے۔ اللہ والوں کے پاس یہ معیار نہیں ہوتا۔ اللہ والوں کے پاس یہ ہوتا کہ کچھ نہیں ہوتا، تیری یاد ہے میں امیر ہوں، تیری یاد ہے میرے سے غنی کوئی نہیں ہے، کیوں کہ میں تیرے کو یاد کرنے والا ہوں۔ تو یہ فرق ہوتا۔ دنیا دار اللہ تعالیٰ کے انعام و اکرام کو بھی اپنی خواہشات کے حساب سے تولتا، اور یہ اللہ سے دوری کا سبب بنتے جاتا۔ اب لوگ بولتے کہ بھائی وہ رزق کے لیے جانا ہے، جھوٹ مت بولو، رزق کے لیے نہیں جا رہے ہیں آپ، تکمیل خواہشات کے لیے جا رہے ہیں۔ خواہشات کی تکمیل نہیں ہو رہی آپ کی، آپ کو اچھے کپڑے کی خواہش لگی ہوئی ہے، اچھے جوتوں کی خواہش ہے، اچھے لباس کی، اب یہ تمام چیزوں کی خواہش ہے۔ جب یہ نامکمل ہو رہی تو آپ بول رہے ہیں کہ خدا تعالیٰ کا کرم نہیں ہو رہا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، کدھر سے کدھر لا کے ملا دے رہے ہیں آپ؟ ارے یہ فانی چیزیں ہیں، اس سے آپ اللہ کا تو اللہ والا اللہ کے۔ دیکھیے ایک چھوٹی مثال، بڑی آسان اور بہترین مثال ہے یہ۔ اگر دنیا، دیکھیے دنیا کی دولت سے کسی کا انکار نہیں ہے، کوئی منع نہیں فرمایا۔ آپ کو اللہ اس کے رسول کی طرف سے بھی اجازت ہے کہ بھی محنت کرو، کماؤ، کرو، پیسہ کماؤ، زکوٰۃ دو، آرام سے رہو، کوئی ممانعت نہیں ہے، مگر وہ تمہارا اصل نہیں ہے۔ اگر یہ واقعی دنیا کی دولت اور امارت اگر واقعی بہت بڑا نعمت ہوتی، بہت بڑی نعمت ہوتی، تو یہ سب سے بڑی نعمت تو میرے رسول اللہ کے پاس ہونا چاہیے تھی نا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کو ہر معاملے میں کامل بنایا تھا، ہر چیز میں کامل تھے، تو پھر یہ دنیا کی دولت تو ان کے پاس نہیں تھی نا۔ تو استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ کا کرم نہیں ہو ان کے حال پہ؟ کس خیالات کے لے کے چل رہے ہیں آپ لوگ؟
حتیٰ یہ کہ روایتوں میں آیا کہ جب آخری وقت تھا، سرکار کہا کہ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھے کہ گھر میں کچھ ہے کیا؟ تو بولے یا رسول اللہ 3 دینار ہے۔ تو بولے خیرات کر دو۔ کیا مطلب؟ میں 3 دینار کے سہارے چھوڑ کے تم کو دنیا سے جانے سے بہتر یہ کہ اللہ کو چھوڑ کے جاؤ نا، اللہ کے ساتھ رہو، وہ زیادہ دولت مند چیز ہے۔ یہ دینار کی ضرورت کیا ہے؟ تو ہمارے کو یہ ہے کہ ہم دنیا کی محبت میں ہم اتنے وہ ہو گئے کہ ہم ارے بھائی کوشش کرو، بری بات نہیں ہے، آج دولت آنی ہے آ جاتی، نصیب میں ہے آتی، اگر خدا نہ کرے کسی وجہ سے نہیں آتی وہ ہے تو اس سے آپ اللہ سے دور کیسا ہو رہے ہیں؟ اس کی مسئلے ہے، چھوڑ کے خاموش ہو جاؤ۔ بولے شاید وہ میرے لیے وہ دولت نقصان دہ ہوتی، اگر وہ دولت آتی شاید میں اللہ سے دور ہو جاتا، شاید میرا ایمان ضائع ہو جاتا، شاید میں جو ہے کفر کی طرف چلے جاتا، شاید میں اب میرے نفس کی اتباع شروع کر دیتا، تو شاید اللہ تعالیٰ میرے لیے بھلائی کا ذریعہ سوچا، اس لیے وہ چیز میرے کو وہ چیز نہیں دیا۔ ایمان والا خلق ہمیشہ ایسا سوچتا۔ اب جس کے دل میں ایمان کی کمزوری ہو انہیں ہمیشہ جو ہے اگر مگر لیکن بلکہ میں چلتے رہتا۔ اس کے اوپر بھی پیرانے پیر سرکار کے خطبے میں ایک بات سنا تھا کہ یہ بات پیرانے پیر سرکار کی ہے جو زبان سے نکل کے میرے فرمایا کہ ایمان والا خلق اگر مگر لیکن بلکہ نہیں جانتا، ہر چیز میں رضن بخزائی کا، تیری خزاں پہ راضی ہوں، جس حال میں رکھتا رکھ، میں شکوہ نہیں کروں گا۔ کیوں؟ تیری جناب بہت بلند و بالا ہے، میں تیرے سامنے نہیں کر سکتا۔ تو وہ بندگی کا صحیح تقاضا۔ پھر ویسے بندے پہ اللہ تعالیٰ مہربانی کی نظر فرماتا، اس کے اوپر بڑے رحم و کرم کی نظر فرماتا کہ جو ہے میرا بندہ جو ہے میرے در سے دور نہیں جاتا۔ دیکھیے اگر سمجھنے کی بات سمجھے ہم لوگ تو بقول میرے پیر و مرشد کے فرمائے کہ بابا یہ کتا میرے سے زیادہ وفادار ہے، وفاداری میں یہ کتا میرے سے بازی لے کے گیا۔ کیسی بات ہے؟ وہ ایک جانور، وہ بھی ناپسند جانور ہے اور وہ بازی لے گیا۔ بولے دیکھو 2 ہڈیاں ڈال دیے تو پورا دن رات 24 گھنٹے دروازے پہ بیٹھے رہتا۔ 2 ہڈی ڈالو 24 گھنٹے دروازے پہ بیٹھے رہتا، اور اللہ تم کو اتنی نعمتیں دے رہا، تم کہاں اس کے دروازے پہ 24 گھنٹے؟ یہ تمہاری حقیقت ہے، اس کے بعد میں تم اتنے بڑے بڑے دعوے کرتے نہیں۔ پہلے وفاداری کرو، پہلے آپ صحیح بندگی کے جو تقاضے ہیں اس کو پورے کرو، اس کے بعد پھر آگے کی بات سمجھ میں آئیں گی۔ اچھا، تیسرا انسان وہ ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ظاہری و باطنی نعمتوں اور کمال حسی و عقلی کے ذریعے برگزیدہ بنا لینے کا ارادہ فرمایا۔ اب اس کا مطلب کیا ہے کہ پہلے 2 گروہوں کا ذکر ہو چکا ہے، جو مبتلا فقر یعنی غربت افلاس میں مبتلا ہونے کی وجہ سے کفر کی طرف جا گرے، اسے فقیر مستر کہتے ہیں، یعنی بے چین بھکاری، جسے اللہ تعالیٰ نے غنی کر کے غنی کا مراد یہ ہے کہ بے پرواہ ہو جانا، یعنی ہر چیز سے اس کی پرواہ ختم ہو جانا، یعنی اس کا خیال، اس کا جیسے بولتے ہیں کہ اللہ غنی العالمین، یعنی بھائی یہ دنیا کیا دے سکتی ہے اللہ کو؟ اللہ تعالیٰ تو غنی ہے۔ تو غنی کا مطلب یہ ہے کہ تو غنی کے کر کے شکر کی نعمت سے مالا مال کر دیا، اسے غنی شاکر کہتے ہیں۔ تو پہلا درجہ کیا ہے؟ فقیر مستر ہے، جو بس ہمیشہ بے چین ہے، اور یہ ہے کہ میرے کو یہ نہیں ملا، میرے کو یہ نہیں ملا، میرے کو یہ نہیں ملا، اسی تڑپ میں، مایوسی میں، اسی فکر میں وہ اتنا آگے بڑھ جاتا ہے کہ کفر کے قریب ہو جاتا۔ اب ایک جو اللہ تعالیٰ اپنی محبت سے، اپنی نعمت سے اس کو جب شکر سے مالا مال کرتا تو وہ غنی شاکر ہو جاتا، اور ہر حال میں اللہ کا شکر بجانا۔ دنیا کی اعلان کوئی خواہش بھائی اس کو کیوں ہو گیا، میرے کو اب میں میرا تعلق اللہ سے ہے،
اب یہ دنیا والے میرے کو کیا دے سکتے؟ یہ دنیا والوں کی حیثیت کیا ہے؟ یہ دنیا والوں کی طرف کیا کچھ دیکھو، تو لہٰذا اس کی نظر سوائے خدا کے کسی دوسری کی طرف نہیں جاتی، تو وہ جو ہے غنی شاکر، شکر گزار غنی ہے وہ۔ تیسرا گروہ فقیر صابر ہے، کہ ہر حالت میں صبر کراؤ، ہر حالت میں صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں جا رہا، نہ جس حالت میں رکھتا رکھ تو میرا رب ہے، تیرے سے گلہ شکوہ نہیں، تیرے پہ انگلی ہی نہیں، کیونکہ تو میرا رب ہے، تیرے حوالے کر دیا، میری جان ہر چیز تیرے حوالے ہے، تیرے قبضے قدرت میں ہے، تو میں کیوں تیرے سے ناراض ہوں؟ مرضی تیری، جیسا رکھتا رکھ۔ اس کے اوپر جو ہے ہمارے شہر کا ایک واقعہ ہے کہ ابھی تھوڑے حال کے جو ہے بزرگ تھے، بڑے نیک آدمی تھے، تو ان کا اللہ کے حکم، لوگ ان کو اللہ کے حکم بولتے تھے، تو ہمیشہ جو ہے کالی کمبل اوڑھ لے کے مکہ مسجد کے پاس جو ہے وہ فقیروں کے ساتھ، فقیروں میں بیٹھے رہتے ہیں، اب جو بھی بھیک مل جاتی ہے وہ لے کے چلے جاتے ہیں، تو مگر لوگ جانتے تھے کہ وہ بڑے، واقعہ یہ ہوا کہ ایک بہت بڑے عالم دین تھے، کیونکہ میں بعض اوقات نام اس لیے نہیں لیتا، مصلحت کا تقاضا ہے اس لیے، مگر میں جانتا ہوں وہ بہت بڑے عالم دین تھے۔ ان کے بعد ایک بہت بڑے سیٹ صاحب، ایک بہت بڑے جریدہ تھا یہاں پہ، صحیح اخبار نکلتا تھا، تو اخبار کے مالک جو ہے ان کے بڑے متقی تھے عالم صاحب کے، تو عالم صاحب ان سے بولتے ہیں کہ بھائی تم بیعت کر لو، تو وہ سیٹ بولتے کہ بھائی کچھ بات دیکھا تو بیعت کروں گا نا۔ اب یہ دونوں میں دوستی بھی تھی، محبت بھی تھی، تو عالم اپنی محبت سے ان کو مشورہ دیتے کہ بھائی مرنے سے پہلے کسی پیر کا دامن پکڑ لو، انہوں بولتے کچھ دیکھا تو ہوں گا۔ اتفاق سے یہ اللہ کے حکموں پہنچ گئے، تو عالم صاحب بولے کہ اللہ کے حکم انہیں دیکھتا کرتے، بولے تو مسکرا کے بولے کمزور ہے، کیا دیکھ سکتا، صلاحیت ہی نہیں ہے، کیا دیکھتا، بولے تو نہیں میں دیکھتا، یا وضو کر کے آؤ، انہوں وضو کر کے آیا تو بیٹھ سامنے، بولے تو اپنی کمبل اوڑھ لیا آپ، اس کے بعد میں الا اللہ بول کے جو کمبل اٹھائے وہ اس سیٹ صاحب بے ہوش ہو کے گر گئے۔ اب انہوں بولے ارے مر جائیں گا انہیں، نہیں بولا نہیں، ظرف ہی نہیں ہے اس میں، دیکھنے کی صلاحیت ہی نہیں، دیکھتا کرتے ہوئے۔ اب جب ان کو ہوش آیا تو انہوں اللہ کے حکم کے مرید ہو گئے، بولے انہوں دکھائے، جو دکھائے ان کے مرید ہوں گے، ان کے مرید ہو گئے۔ اب مرید ہونے کے بعد میں ان سے بولے کہ حضرت اللہ تعالیٰ دیے میرے کو بہت دولت سے نوازا، اب آپ میرے پیر ہیں، میرے لیے اچھی بات نہیں ہے کہ آپ جو ہے مکہ مسجد میں جو ہے جمعے کے دن بھکاریوں کی صف میں کھڑے، آپ خدا کے لیے یہ کام مت کریے، کائی کو دخل دیتا رہے اس کے معاملات میں، اس کے معاملات میں دخل نہ کو دے، اپنی حیثیت میں رہے۔ نہیں حضور بس میری آرزو ہے آپ کا جو بھی مہینے کے پورے اخراجات میں وقت سے پہلے آپ کو نظر کر دوں گا، مگر آپ خدا کے لیے آپ بھیک مت مانگیے۔ آپ سمجھایا، انہوں نے عاجز بہت اصرار کرنے لگے تو بولے ٹھیک ہے، تو کچھ مہینے انہوں پابندی سے حسب وعدہ جو ہے وقت سے پہلے وہ نظر جو ہے ان کو پہنچا دے رہے تھے، تو ایک مہینہ بھول گئے، آئے دیکھے تو جمعے کی نماز تو کھڑے ہوئے حضرت، اب لوگ شرمندہ ہو کے بولے حضرت میرے کو معاف کر دے، ارے انہیں میری تقدیر ایسا کرا رہے اس کے کیسا گلا کروں، تو کئی کو دخل دیتا، میں بہت خوش ہوں اس میں۔ یہ ہے فقیر، یہ ہے فقیر صابر۔ یہ تو معمولی مثال ہے، میری بچپنی کی بات بتا رہا ہوں جب انہوں زندہ تھے۔ اب جو اکابرین میں سے ہے وہ اللہ اکبر اللہ اکبر، ان کے صبر کا کیا معیار ہے۔ تو انسان جو ہے یہ تقریباً یہ جو فقیری کا جو ہے نا کہ جب تک کہ وہ ایک عذاب خدا نہ کرے کوئی ایسا امتحان اللہ نہ ڈالے، مگر ہمارے پاس جو ہم لوگ جو ہے غربت کا جو ڈھونگ بتاتے ہیں، ارے بھئی آپ کو 2 روٹی وقت میں مل گئے،
اور میں بتا رہا ہوں کہ میں یہ بات کئی وقت آپ لوگوں سے بولا، پھر ذہن نشین کر لو، بہت پیاری بات ہے، بہت اچھی بات ہے، اس لیے بتا دے رہا ہوں کہ دیکھیے انسان کو علم الگ چیز ہے اور حکمت دانش مندی الگ چیز ہے، اور ضروری نہیں ہے، دیکھیے علم کے لیے تو آپ کو جو ہے پڑھنا لکھنا سب کچھ، یہ حکمت دانش مندی وزڈم اس کے لیے علم ضروری نہیں ہے، اسے اللہ کا فضل ہی ہے، یہ اللہ کے فضل سے یہ وزڈم عطا ہوتی ہے۔ اب یہ دو چیزیں جب ملتی ہیں تو وہ عالم جو ہے باکمال عالم ہوتا ہے، ورنہ تقریباً جو ہے وہ صرف رٹے رٹائے باتا ہے کہ انہوں یہ بولے یہ کرے مر گئے، کوئی نام و نشان۔ جو علم کے ساتھ حکمت ہوتی ہے وہ بہت معراج پہ۔ اب حکمت کی ایک بات سن لو آپ، ایک پنجابی تھا سعودی عرب میں، تو ٹائل فکسر تھا، بڑی مشکل سے 10-15 دن محنت کرتا، اور جو پیسے آتے 1000-1200 ریال، اس میں سے جو ہے وہ 10,000 روپے پاکستان کا ڈرافٹ بنا کے بیوی کو بھیج دیتا، اور 200-400 ریال میں رکھ لے کے آرام سے مہینہ۔ ارے تو میں محبت سے اس کو سائیں بولتا تھا، تو میں بولتا کیا سائیں محنت ہے نا، یہ ختم ہوئے بعد میں پھر محنت کرتا ہوں، میں اس کے پیچھے مرتے رہوں کیا ہے، ابھی ختم ہونے کے بعد میں پھر کروں گا محنت، ہاتھ پیر سلامت ہے، محنت کر کے پھر کما لیتا ہوں ایسا۔ ایک وقت میں گھر میں بیٹھا تھا، آ گیا، اب آگے میرے پیر دبانے لگے، تو میں محبت سے بولا اچھا تم یہ بتاؤ کیا کھاتے، تم جو پسند کی چیز بولے میں منگاتا ہوں وہ تمہارے لیے، اب پرواہ نہیں کر رہا ہوں باتوں کی، انجان بولے شاہ صاحب میں آپ کی خدمت کرتا ہوں، میں ارے بولا وہ صحیح ہے بھائی، تم بولو کیا کھاتے ہیں، تو انجان پھر بولے اچھا ایک کام کرو، آپ بڑے صاحب سے میرے لیے دعا کروائیے۔ کیا دعا کرو؟ ایسا کریں آپ دعا یہ کروائیے کہ دیکھیے، اور جاہل مطلق تھا وہ آدمی، اللہ کو میں اس کو صرف اور صرف اپنا نام، وہ پاسپورٹ کی ضرورت کے صرف اپنے نام کی دستخط آتی تھی اس کو، اس کے علاوہ کچھ نہیں جانتا تھا۔ اب سمجھ دیکھیے آپ، بولے دعا کراؤ کہ میں اور میری آنے والی نسلیں رسول پاک اور ان کی آل کی محبت میں مچلیں۔ رحم اللہ فرمان جاؤں تیرے عقل پہ، کیا پیاری بات بول دیا، انشاءاللہ۔ اب بتاؤ کھاتے کیا؟ تو جب میں بار بار اصرار کرنے لگا تو ایک جملہ ایسا بولا میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیا سائیں؟ بولے شاہ صاحب، ارے بھوک کے وقت میں، کیونکہ پاکستانی جو ہے وہ ہر جملے کے ساتھ ایک وزنی جملہ بولتے ہیں، یعنی چائے شائے، اس طریقے سے وہ ایک جملہ ساتھ میں ملاتے وہ لوگ، ایک طریقہ ہے ان کا۔ تو میں جب بولا تو بولے کہ کیا صاحب، بھوک کے وقت میں روٹی شوٹی دال شال مولی شولی گاجر شاجر کچھ بھی کھا لی، ہو گئی بھوک۔ اس کے لیے اتنا سوچنا، خبر میں کیا ملوں گا وہ اس پہ سوچ پہ رہتا میں، بولے اللہ اکبر، اللہ اللہ، اس کا علم دیکھو، اس کی سوچ دیکھو، جاہل ہے مگر سوچ کی بلندی دیکھو، اور کتنی تجربے کی بات بولا۔ بہت بھوک لگی ہوئی ہے، 4 ٹوسٹا لے کے پانی میں بھگا کے کھائے تو بھوک تھم جاتی، 2 کھیرے لے کے جو ہے دو کھیرے لے کے چاوے، بھوک تھم جاتی، 4 گاجر کھا لیے بھوک تھم جاتی۔ مگر ہم لوگ صبح سے شام تک پریشان ہیں کہ اب صبح کھائے تو دوپہر میں کیا کھانا ہے، دوپہر میں کھائے تو شام میں کیا کھانا ہے۔ اس کو یہ ہمارا فخر یہ ہے کہ ہم ہماری نفس کے خواہشات کے غلام ہیں، خواہشات پورے نہیں ہو رہے تو اللہ کا کرم پرسا سوال کر دے رہے ہم نہیں، تجربے کی بات ہے نہیں، کیسے سے کیسی بھوک لوگوں، آپ کچھ بھی دو گاجر کچھ تھوڑا پھل وغیرہ کچھ بھی ہے، وہ کچھ ترکاری وغیرہ کچھ ایک اچھا 2 سوکھے روٹی کے ٹکڑے آپ تھوڑا کھا لیے تو بھوک تھم جاتی نہیں۔ مگر تو مطلب اس کی سوچ دیکھو، تو میرے ایک دوست بیٹھے تھے، جبکہ انہوں بھی بے روزگاری تھے اس زمانے میں، مگر ان کے جیب میں 100-200 ریال کچھ تھے، انہوں نکال کے فوراً بولے یہ آپ کی نظر ہے، کیوں؟ اللہ اکبر، اتنی بڑی بات بولے آپ۔ تو اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ عطا کرنا، ہم لوگ ہمارے خواہشات کے غلام ہیں اب، تو خواہشات کی وجہ سے ہم لوگ اتنے کمزور ہو گئے کہ ہماری خواہشات کی وجہ سے اللہ کے کرم کو جو ہے ناپ تول شروع کر دیے۔ نہیں، یہ بندگی کا طریقہ نہیں۔
بندگی ایسی نہیں ہوتی ہے. تو بولے کہ تیسرا گرو ہے فقیر صابر، صبر کرتا ہوں ہر حال میں، کبھی اللہ سے شکوہ نہیں، کبھی دنیا کی طرف لالچ نہیں. کیوں؟ جو ہے میرے رب کی طرف سے. اور اس کی فضیلت کا ذکر فرما رہے ہیں. ہاں، یہ جو فقیر صابر ہوتا ہے یہ غنی شاکر سے اور فقیر مستر سے بہت اعلیٰ درجے کا ہوتا ہے. اب یہ ہے رسالت اور ولایت کے یہ کچھ سمجھنے کے طریقے. غریب ہوتے وہ لوگ. ارے بھائی، میرے گھر میں میرے باپ کو پیسے والا رہا تو میں اپنے آپ کو غریب نہیں سمجھتا، تو خدا کا دوست ہو کے غریب سمجھتا کوئی؟ خدا سے دوری سے غربت کی یہ تمام احساسات خدا سے دوری کی وجہ سے ہوتے ہیں. جب خدا دوست ہے، ارے بھائی حتیٰ کہ باپ تو بہت بڑی چیز ہو گئی، ایک دولت مند دوست ساتھ رہا تو بھوک نہیں لگتی. کیوں؟ میرا جیب پیسے والا ہے نا بھائی، جب بولے کھلا دیتا، کیا مسئلہ ہے؟ تو آپ ایک ساتھ پیسے والا ہونے کی وجہ سے آپ کی طبیعت میں اتنی آپ کی فکر ختم ہو جاتی. تو جو خدا کے ساتھ ہوتا انہیں غریب ہوتا نہیں. یہ غریبی آپ کا احساس جو ہے آپ کی بیماری ہے، یہ اس کو دور کرو. تو اچھا، اس کے بعد کیا فرمائیں؟ اچھا، تیسرا انسان وہ ہے جس سے متعلق اللہ تعالیٰ نے اچھا ظاہری و باطنی نعمتوں اور کمال حسی و عقلی، یعنی محسوس کرنے اور سمجھنے کے جو کمال کے ذریعے برگزیدہ اس کو بزرگ بنا لینے کا ارادہ فرمایا، تو اسے خاصان درگاہ اپنے خاص بندوں میں سے اپنے ظاہر و باطن کے اور دنیا و آخرت کے دوستوں میں داخل کر لیتا. انبیاء علیہ السلام کے علم کا وارث، انبیاء پر ایمان کی قوت اور ان کی اتباع میں کمال کی بنا پر اولیاء کا سرخیل، اولیاء کا امام، ان کا لیڈر، اور اپنے بزرگ باعظمت علماء، حقائق اشیاء سے آگاہ، راست گفتار، سیدھی بات کرنے والا، درست کردار، صحیح اس کے اعمال، حکمہ بارگاہ رب العزت میں شفاعت کنندگان میں شامل کر لیا. ہاں، یہ ہوتے ہیں انبیاء کے وارثین. اور اسے خلقت کے امور کا والی. اب اس کو پھر اللہ تعالیٰ اس کو اپنا چن لے کے کیا کرتا کہ اب اپنے بندوں کے اس کو بندوں کا نگران کار بنا دیتا، بندوں کا نگران کار. اسی لیے صوفیہ کی اصطلاحات میں ہے کہ دنیا میں ہمیشہ 7 ابدال ہیں، ان کے ذریعے یہ پوری کرۂ ارض جو ہے یہ ان کے کنٹرول میں ہے. پھر ان کے اوپر اقطاب ہیں، وہ قطب الاقطاب ہے، ان کی اپنی ایک دنیا ہے، اور وہ بھی ایک حقیقت ہے، پر وہ اس وقت موضوع نہیں ہے. اب جیسے پیران پیر سرکار، وہ تو قطب الاقطاب ہے. اب اختیار کیا ہے؟ دیکھیے، صرف سمجھنے کی بات ہے. تھوڑے وقت میں آپ کے ظاہری علم، اپنی سوچ کو آپ پوٹلی میں بند کے رکھ کے آپ خالی اچھے اخلاص کے ساتھ اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا. اگر ایک غریب آدمی انہیں اگر مرسیڈیز گاڑی یا بی ایم ڈبلیو یا محل یا بڑے نیو یارک میں کیا ہے وہ فلاں مقام کے اوپر اپنے بلڈنگ کی بات کرا تو لوگ اس کا ہنسی مذاق کرتے، اس کی ہنسی اڑاتے ہیں. دیکھو فقیر جب بات کرا تو ایسی کرتا، ٹھیک ہے. اور وہ اگر جس آدمی کے پاس وہ سب کچھ ہے انہیں یہ بات کرا تو لوگ سنتے، غور سے سنتے. تو پتہ چلا کہ حیثیت سے بڑی بات کرنے سے بے عزتی ہوتی، حیثیت سے بڑی بات کرنے سے وقار ختم ہو جاتا، عزت ختم ہوتی، اور دنیا میں لوگ جھوٹا بول کے آپ کو تہمت لگاتے، ہے نا. اب یہ پیراہے کو یہ پیرامیٹر کو سامنے رکھ کے آپ یہ غور کرو کہ پیران پیر سرکار فرمائے کہ ہوا چلنے سے پہلے میرے سے اجازت لیتی، سمندر کی موجیں اٹھنے سے پہلے میرے سے اجازت لیتی،
مہینہ شروع ہونے سے پہلے میرے سے اجازت لیتا اور مہینہ ختم ہونے کے بعد میں میرے کو اطلاع دیتا. یہ کیسا بولے اتنے بڑی باتیں. اور پھر 900 برس سے روئے زمین کے کروڑوں لوگ ان کے غلام ہیں. تو سچ بولے تھے نا. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اب یہ بات ہے کہ خلقت کے امور کا ان کو والی بنا دیا کہ اب بندوں پہ حکمرانی تم کو اختیار دے دیا. کیوں؟ تم میرے بندے خاص ہو گئے نا، تم میرے بہت پیارے دوست ہو گئے، میرے رازدار ہو گئے، تو میں تمہارے حوالے یہ مخلوق کی ذمہ داری دے دیا. تو وہی بات ہے کہ اسے خلقت کے امور کا والی، ان کا پیشرو، معلم اور ہادی وہ مولا بنایا تاکہ ان کی سنن خدا کی طرف، ہدایت کی طرف رہنمائی کرے، اور چاہے ضلالت میں یعنی گمراہی کی محبت میں گرنے والے راستے سے بچائے. پھر اللہ تعالیٰ نے اسے صبر کے پہاڑوں کی رفت، اب بلندی بھی کیسی عطا کرا صبر میں، جیسے پہاڑوں کی جو بلندی ہے اس طریقے سے ان کو صبر میں. تو وہ کیسا ہوتا کہ صبر کی برکت سے زیادہ مستقیم یعنی سیدھی راستے پہ جو ہے ثابت قدم رہے، وہ اس راستے پہ ثابت قدم رہے، اور رضا کے دریاؤں کی گہرائی عطا کرتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کے احکام و افعال میں مستغرق ہو جائے. اب جب اس سے دوستی ہو گئی تو اب اسی کی اس میں غرق ہو جاتے ہو، اب اسی کے جو ہے احکام، اسی کے افعال، اسی میں گم ہو جاتے ہو، اور فعل مولا میں فنا اور اس سے موافقت کی نعمت سے نوازا جاتا ہے. اب اللہ تعالیٰ کے معاملہ، اب ان کا تعلق ہی اللہ سے ہے. ہر چیز میں انہوں اللہ تعالیٰ کی رضا، اللہ تعالیٰ کی خوشی، اللہ تعالیٰ سے محبت، وہی ان کا مطمئن نظر رہتا. تو لہٰذا یہ دنیا کی چیزیں بڑی حقیر ہو جاتی. اور ایک تجربے کی بات بتاتا ہوں، سمجھ میں آ جاتی ہے بہت آسانی طرح سے. دیکھیے، ایک چیز ہوتی ہے فقیری، ایک چیز ہوتی ہے احساس فقیری. اب یہ دو کو سمجھنے کے واسطے کیا ہوتا کہ اگر آپ ابھی جیسا بولا، آپ کے جیب میں اگر پیسے کافی ہے، یقین مانیے بھوک نہیں لگتی. اگر جیب میں پیسے زیادہ رہے تو بھوک زیادہ نہیں لگتی. کیوں؟ اطمینان رہتا کہ میں جب چاہے جو چیز چاہے خرید کے کھا سکتا ہوں. اور جیسا جیب میں پیسے نہیں رہے، وقت سے پہلے بھوک لگتی، وقت سے پہلے بھوک لگتی، کیونکہ اس کے پاس پیسے نہیں رہتے تو اس کی یہ پریشانی رہتی کہ کیا کھاؤں گا، کیا کھاؤں گا، کیا کھاؤں گا، کیا کھاؤں گا. تو اب اسی کچھ پیش نظر رکھ کے بول دو، جو اللہ کے ساتھ ہے انہیں بھوکا رہتا. جو اللہ کے ساتھ ہے، اس کی معرفت میں، اس کی محبت میں اور اس کے دیدار میں مست ہے، آپ اس کو بولتے نہیں. تو یہ فخر کیا ہے؟ یہ احساس سے فقیری بہت جو ہے بہت ہی انسان کو جو ہے خدا سے دور کر دیتی. پھر اے اللہ کریم، اسے اللہ کریم کی طرف سے عطائے جزیل ملتی ہے. صبح و شام کی تمام ساعتوں میں، خلوت و جلوت، تنہائی ہو یا محفل ہو میں، اور ظاہر و باطن میں، ناز و نعمت کے ساتھ، طرح طرح کی عطاؤں اور نوازشوں کے ساتھ اس کی پرورش کی جاتی ہے. اور انعام خاص کا یہ سلسلہ وصال خداوندی تک مسلسل جاری رہتا. اللہ تعالیٰ کی ملاقات تک یہ چلتے رہتا یہ سلسلہ. اب ملاقات کے بعد تو بات ہی معاملہ ختم ہو گیا، ابھی امتحان سے بھی گزر گئے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ آج 29واں مقالہ جو ہے فتوح الغیب کا مکمل ہوا انشاءاللہ تعالی. اللہ سبحانہ دعا ہے پروردگار عالم پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غلامی کو ہماری غلامی قبول فرمائے، اور ان کی برکتوں سے اللہ تعالیٰ ان کی باتوں کو سمجھنے، ان کی تعلیمات پہ عمل کرنے کی ہدایت عطا کرے. اللہ ان کے راستے پر ہم کو گامزن رکھے، ان کی بتائی ہوئی باتوں، ان کی تعلیمات پہ ہم کو دائم و قائم ہم کو جو مضبوط رکھے، اور اپنے پیروں کے وسیلے سے اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اور ہم کو صراط مستقیم عطا فرمائے.
اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت عطا فرمائے، اہل بیت رسول اللہ کی شفاعت عطا فرمائے، اور ان کے دامن میں ہمارا حشر ہو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ صلاۃ